الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. انسانی قلب کے لیے جو چیزیں زہر کی حیثیت رکھتی ہیں، جن چیزوں سے انسانی دل مریض بنتا ہے، ان میں سے تیسری چیز فضول الطاعہ. کھانا انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس میں بے احتیاطیاں ہوں تو یہ چیز انسان کے لیے ظلمت کا سبب بنتی ہے. دین اسلام نے رزق حلال کو فریضۃ بعد الفرائض کہا. چنانچہ جو آدمی اپنے کام کاج کے لیے دن میں جاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اس کو نفلیں پڑھنے والوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئے. جب آپ نے مصافحہ فرمایا تو ان کا ہاتھ بہت سخت تھا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں پتھر توڑتا ہوں، میرا کام ایسا ہے، تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے، ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر فرمایا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. تو جو انسان رزق حلال کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک فریضہ کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے. اگر رزق حلال خود بھی کھائے، اہل خانہ کو کھلائے اور بچوں کو کھلائے، تو اس کی برکتیں اس کے گھر میں ظاہر ہو کے رہیں. آج یا تو رزق حلال کمانے میں کوتاہی ہوتی ہے، یا رزق حلال کماتے ہیں بے احتیاطی اور غفلت سے اس میں حرام شامل کر بیٹھے. اب دودھ کا پیالہ ہو تو ایک پیشاب کا قطرہ اس کو ناپاک بنانے کے لیے کافی، اور سود کی حرمت تو پیشاب سے بھی زیادہ ہے. تو اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے، محتاط نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات پھر قلب میں آتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ حرام جگہوں پہ ہی لگا کرتا ہے. چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں چیزوں کے مخرج کی وجہ سے ان کے مدخل کا پتہ چل جاتا ہے. پیسہ جہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے نا بندے کا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آ کیسا رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ فرمانے لگے کہ یہ لو 10 دینار ہیں، اور بازار میں جو تمہیں ایسا بندہ نظر آئے نا کہ مستحق نہیں ہے، یہ اس کو دے گا. یعنی تمہاری نظر میں جو آدمی صدقہ لینے کا مستحق ہے ہی نہیں، تم اس کو دے. لیکن ذرا دیکھنا کہ یہ خرچ کہاں کرتا ہے. وہ 10 دینار لے کر گیا اور شہر میں اس کو ایک آدمی نظر آیا، بہت خوبصورت، اچھی اس کی پرسنالٹی، اچھا لباس، وائٹ کالر، اور وہ اپنے ہاتھ میں کچھ لے کے بھی جا رہا تھا. تو اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ یہ بندہ بالکل صدقے کا مستحق نہیں ہے، اس کو میں دیتا ہوں. اس کو اس نے 10 دینار دے دیے. اس اللہ کے بندے نے 10 دینار لیے اور پہلے گھر کی طرف جا رہا تھا، پھر بازار کی طرف جانا شروع کیا. یہ بھی پیچھے پیچھے. اس کو کیا پتا کہ یہ میری
میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو اس بندے نے آگے جا کے جو تھیلے میں کچھ تھا نا وہ تھیلا پھینک دیا اور دکان سے جا کے سبزی خریدی، گوشت خریدا، گھی خریدا، 10 دینار کا کھانے پینے کا سامان خرید کے گیا اور ایک گھر میں داخل ہو. اب اس میں تو پوری تحقیق کرنی تھی. اس نے کسی بندے سے کہا کہ یار مجھے اس کا حال معلوم کر کے دو. تو پڑوسی نے کہا کہ میری ان کے ساتھ جو تکلفی ہے. چنانچہ اس نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ آج آپ کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. اس نے کہا کہ میں سید گھرانے سے ہوں. ہمارے گھر میں آج چوتھا دن فاقے کا تھا. نہ گھر کی عورتوں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا، اور آج ہمارے اوپر حرام کھانا بھی جائز بن گیا. تو میں نکلا کہ میں کچھ بیمار آدمی ہوں کہ لے کے آتا ہوں. تو مجھے راستے میں سے کوئی مری ہوئی بکری ملی، تو میں نے اس کا گوشت کاٹ کے یہ تھیلے کے اندر لیا کہ گھر والوں کو کہتا ہوں کہ یہ پکاؤ اور کھاؤ. راستے میں آ رہا تھا کہ مجھے اللہ کا کوئی بندہ مل گیا جس نے مجھے 10 دینار دے دیے. تو اب میرے لیے اس گوشت کا کھانا حرام تھا. اس کو تو میں نے پھینک دیا اور 10 دینار کا میں نے گوشت لیا، آٹا لیا، سبزی لی اور گھر لایا. آج ہمارے گھر میں اس صدقے کے پیسے کا کھانا پکا اور ہم کھا رہے ہیں، اور جس نے دیا اس اللہ کے بندے کو دعائیں دے. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے آ کے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پورا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا اب ایسا کر کہ اپنے 10 دینار نکال، اور تجھے پورے شہر میں جو سب سے مستحق بندہ نظر آتا ہے نا کہ اس سے زیادہ تو اور صدقے کا محتاج کوئی نہیں، اس کو دے. اب وہ 10 دینار لے کے نکلا. دیکھتے 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 اس کو ایک جگہ ایک لنگڑا آدمی نظر آیا، اور وہ تھوڑا آنکھوں سے نابینا بن کے نا مانگتا بھی پھر رہا تھا بھی لنگڑا اور مانگ بھی رہا تھا. اس کے ذہن میں گیا کہ اس سے زیادہ معذور بندہ کون ہوگا جو کما ہی نہیں سکتا، مانگ بھی رہا ہے. اس نے 10 دینار اس کو دے دی. جب اس کو دیے تو وہ یہاں سے چلا، یہ پیچھے پیچھے. تو وہ لنگڑا ایک ایسی دکان پر پہنچا جہاں سے نشے کی چیزیں ملتی تھی. پہلے تو اس نے کچھ پیسوں سے نشے کی چیزیں خریدی، میرے آنا، اور پھر وہاں سے جو نکلا تو ایک اور طرف، اب یہ بھی پیچھے پیچھے ذرا فاصلے پہ. حیران ہوا کہ اس نے کیا دیکھا کہ اس جوان لنگڑے بندے نے بقیہ پیسے لے کر ایک طوائف کے گھر داخل ہو گیا اور وہاں وہ زناکاری کا مرتکب ہوا. اس کے پیسے جو حرام طریقے سے کمائے ہوئے تھے اس نے اپنی طرف سے مستحق بندے کو دیے، اس نے بھی حرام چیزوں پر لگائے. اب جو حلال طریقے سے آئے ہوئے پیسے تھے وہ دینے والے نے غیر مستحق کو دیے، مگر وہ بھی بہترین جگہ پر صرف ہوئے. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسا مال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر لگوا دیا کرتے ہیں. اس لیے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، نیک کاموں پہ لگانا بڑا مشکل، بڑا مشکل. مجھے یاد ہے یہ کوئی 1985-86 کے قریب کا زمانہ. تو ایک جگہ مسجد بنانی تھی، مدرسہ بنانا تھا. تو اللہ کا وقت ابتدا ہم نے کر دی. وہاں کی کمیونٹی کے لوگ بڑے جوش جذبے میں تھے کہ بھئی جلدی سے جلدی اللہ کا گھر بنائیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم چرچ میں تراویح پڑھا کرتے تھے، چرچ کا حال کرائے پہ لے کے.
اب جب وہاں سے نکل کے آتے تو کچھ کمروں میں ہمیں مورتیاں نظر آتی تو ہمارا بڑا دل کڑتا اور ہم دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک ختم قرآن کے موقع پر دعا مانگتے ہوئے اس عاجز کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اللہ آئندہ سال تو اپنے گھر میں ہی تراویح کی توفیق عطا فرما۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی کہ اگلے رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ گھر دے دیا اور وہاں پر تراویح باقاعدہ شروع ہوئی، نماز جمعہ سب کچھ۔ جن دنوں میں خوشی ہو رہا تھا نا، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب بس آپ میرا پردہ رکھ لینا۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا میرے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں اور میں تو $100 بھی دینے کا اہل نہیں ہوں، لوگوں کی نظر میں میرا وقار بنا ہوا ہے، اب اگر میں کہوں گا کہ میں نہیں دے سکتا تو سارے مجھے تان دیں گے، تو آپ میرا پردہ اس طرح سے رکھ لینا کہ مجھے جو کہے گا نا دو، میں کہوں گا میں نے حضرت صاحب کو دے دیا، اور آپ بھی کہہ دینا جی کہ اس نے مجھے دے دیا، اور اس نے $100 جو ہے وہ دے دیا مسجد کے لیے۔ میں نے کہا بندے کے حالات اچھے نہیں تو ہمیں کیا غرض کسی کو بتانے کی کہ کسی نے کتنا دیا کسی نے کتنا دیا، اندر کی گیم کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ خیر اس نے بڑے کامیاب طریقے سے $100 دے کے لوگوں میں اپنا وہ وقار اسی طرح بحال رکھا، آپ نے کتنا دیا آپ نے کتنا دیا، اور جی میں نے تو جو دینا تھا میں جا کے دے آیا۔ ہم بھی چپ رہے، ایک مومن کی صدر پوشی اچھی چیز ہے۔ خیر مسجد اللہ نے بنانی تھی وہ بن گئی، مگر 3-4 ہی مہینے کے بعد مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ اللہ کا بندہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکل رہا تھا اور میرے پاس یونیورسٹی کا ایک نوجوان آیا تھا جو 3-4 دن پہلے توبہ طائب ہوا اور اس نے اپنی زندگی کو چھوڑ دیا۔ اس بندے نے اسے دیکھا تو وہ دیکھ کے مجھے کہنے لگا کہ حضرت 3-4 دن پہلے یہاں پر ایک انڈین کوئی گانا گانے والی آئی تھی اور اس کی ٹکٹ $1000 فی پرسن رکھی گئی تھی، میں بھی اس میں گیا اور یہ جو بندہ ہے نا یہ سب سے پہلے لائن میں کھڑا تھا اور اس نے گھر کے 12 بندوں کی ٹکٹیں خریدی۔ جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں مسجد میں $100 بھی نہیں لگا سکتا، وہ فلمی مجلس پر جس میں کہ کوئی منگیشکر کے کیا تھی کوئی آئی ہوئی تھی، اس کا گانا سننے کی خاطر اس نے اپنے گھر کے 12 بندوں کی ٹکٹیں خریدی $12,000 میں۔ مجھے اس دن بہت رونا آیا، میں نے کہا اللہ بندہ خرچ نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں قبول کر لیتے، بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ حلال طریقے سے استعمال حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی اچھی جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں مدتوں اس کو صدقہ جاریہ ملتا رہتا ہے، اور جو ادھر ادھر کا معاملہ ہوتا ہے اس کا پھر انجام بھی ویسا ہوتا ہے۔ تو پہلی کوشش تو سالک کو یہ کرنی چاہیے تھوڑا صحیح رزق حلال ہو، اس لیے کہ جس نے حلال حرام کا خیال چھوڑ کر فقط پیسے کو سمیٹنے کی کوشش کی، وہ اپنے گھر میں پیسے کا انبار تو لگا لے گا، اپنی بیوی اپنی اولاد کو نافرمان بنا لے گا۔ اکثر اوقات جو اولادیں نافرمان ہوتی ہیں نا اس کی وجہ رزق حرام ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے یہ لکھا کہ جو بچہ حرام مال سے پلتا ہے نا اس کا جو ٹشو حرام مال سے پیدا ہوا اس ٹشو میں گدگدی ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ حرام کا مرتکب نہ ہو جائے۔
خواہ پھر اپنی بیویوں کو ڈانٹتے ہیں، بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں، بچوں کو ڈانٹتے ہیں۔ جب تم نے ان کو حرام کھلایا، ان کو چین ہی نہیں آتا گناہ کیے بغیر، اب وہ کیسے تمہاری عزت کا خیال رکھے؟ بیٹا ہے تو راتیں باہر گزریں گی، بیٹی ہے تو چھپ چھپ کے وہ ایسی حرکتیں کرے گی کہ جو خاندان کی ناک کٹوانے کے قابل ہو۔ انسان سمجھتے ہیں اولاد نے مجھے برباد کر دیا، حالانکہ اس نے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو خود برباد کر دیا۔ یہ سبب بنا جو اپنے گھر کے اندر حرام لے کے آیا۔ تو حرام اور حلال کے بارے میں طبیعت بالکل بندے کی صاف ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے بچے بڑے ادب والے، بڑے اصیل ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ رزق حلال کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دل میں ماں باپ کا ادب، عظمت، محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اکابر رزق حلال کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہتے تھے۔ امام اعظم ولی پر رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان کرتے تھے، جوانی کی عمر تھی، مگر اس امت میں تجارت یا صدیق اکبر نے کر کے دکھائی یا امام اعظم نے کر کے دکھائی۔ کیا پیاری تجارت کی، عصر کے وقت دکان بند کر کے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا نعمان آپ تو مغرب کے وقت دکان بند کرتے تھے، جلدی کیوں کر دی؟ کہنے لگے آسمان پہ بادل آ گئے، اور جب آسمان پہ بادل ہوں تو کپڑے کی کوالٹی کا ٹھیک اندازہ نہیں ہوتا، میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی آدمی کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کر مجھ سے دھوکہ نہ کھا لے۔ چنانچہ ایک تھان تھا جس کے اوپر کوئی داغ لگا ہوا تھا، تو آپ نے اپنے کام کرنے والے بندے کو کہا کہ بھئی دیکھو جو بندہ یہ خریدنا چاہے نا تو اسے بتا دینا کہ بھئی اس پر یہ داغ لگا ہوا ہے، پھر جتنی رقم وہ دینا چاہے اس پر اس کو بیچ دینا۔ آپ چلے گئے کسی کام، جب واپس آئے تو اس سے پوچھا کہ بھئی وہ تھان نظر نہیں آتا، اس نے کہا جی کوئی بندہ لے گیا۔ تو خدا کے بندے بتا دیا تھا جی میں تو بھول گیا۔ بھول گئے؟ اس نے کہا جی کتنے میں تھان بیچا؟ اس نے قیمت بتائی، مثال کے طور پر 100 ریال میں بیچا، 100 دینار میں بیچا۔ آپ نے کہا اس کی رقم مجھے واپس کرو۔ اس کی رقم واپس کی۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی شکل صورت کیسی تھی، لباس کیسا تھا؟ اس نے کہا جی ایسا ایسا تھا اور اس گلی میں یوں گیا۔ اس زمانے میں کوئی بڑے شہر تو ہوتے نہیں تھے، تو حضرت اس کے پیچھے گئے کہ میں ڈھونڈوں اس کو اور اس کی قیمت اس کو واپس کر دوں۔ چنانچہ 2-4 گلیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے ملا دیا۔ جب وہ بندہ ملا تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی معاف کرنا، وہ کام کرنے والا بچہ تھا، وہ بھول گیا اور آپ کو بتا نہ سکا کہ کپڑے کے اوپر تو ایک داغ لگا ہوا تھا، تو آپ جس کپڑے کو اچھا سمجھ کے جا رہے ہیں وہ ویسی کوالٹی کا نہیں ہے، اس میں داغ ہے۔ میں آپ کی قیمت لے کے آیا ہوں، اب اس میں سے جتنے پیسے آپ واپس لینا چاہیں آپ لے لیں، جو آپ دینا چاہیں گے پھر میں وہ پیسے لے لوں گا۔ اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھا، اس وقت وہ نعمان تھے، نعمان بن ثابت تھے، ابھی امام اعظم نہیں بنے تھے۔ اس نے نوجوان کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ ساری رقم مجھے دے دیں۔ ساری رقم لے لی اور اتنی رقم اس نے دوسری جیب سے نکال کے اور دے دی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ نوجوان تم نے سچ بولنے کی انتہا کر دی، اور تمہاری دیانت سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں، میں بھی تمہیں کھوٹے پیسے دے کے آ رہا تھا،
اب تمہاری دیانت نے میرے دل پہ اثر کیا، میں نے کھوٹے پیسے لے کے اب تمہیں کھرے پیسے واپس دے دیے۔ یہ یاد رکھنا کہ جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے، جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے، سچ بالآخر اس کو جا کے پکڑ لیتا ہے۔ جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے، سچ ہمیشہ جا کر اس کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ تو ہمارے اکابر اس لیے صفائی معاملات کا خیال رکھتے تھے، رزق حلال گھروں میں لاتے تھے، گھروں میں برکتیں ہوتی تھیں۔ آج حرام کے مل جانے کی وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو گئی، چنانچہ گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں کئی جگہوں پر سارے کے سارے کمانے والے خرچے پھر پورے نہیں ہوتے۔ ایسا آتے کا تو پتہ چلتا ہے، جاتے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ بدبرکتی کیوں؟ یہ اس لیے کہ حلال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حرام اور حلال کے بارے میں مومن کا ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ تھوڑے پیسے ہوں گے، حلال کے ہوں گے، ان میں برکت ہوگی، وہ ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کثیر پیسے ہوں گے، اگر مشتبہ مال ہوگا، ہماری ضرورتیں وہ کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو بے برکتی ہو جاتی ہے مشتبہ مال سے، اور دوسری صورت یہ کہ انسان کی اولاد جب اس کا کھانا کھاتی ہے تو وہ اولاد نافرمان بنتی ہے، وہ رب کی بھی نافرمان، ماں باپ کی بھی نافرمان۔ منتیں کرو کہ تم نماز پڑھو، نماز ان کا دل نہیں لگے گا، اور انٹرنیٹ پہ 5 گھنٹے بٹھا دو، بیٹھے رہیں گے انٹرنیٹ پہ، ان کا بڑا دل لگے گا انٹرنیٹ پہ۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا دل زندہ رہے، اس کو چاہیے کہ لقمہ حلال استعمال۔ جو ہمارے جسم کا ٹیشو حرام مال سے پیدا ہوا، وہ ایک نہ ایک دن آگ کے اندر پہنچ کے رہے گا۔ حرام کی جو پیدائش ہے، تو حلال کھائیے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ کو ان کے غلام نے ایک مرتبہ کھانے کو کوئی چیز دے دی، چونکہ پرانا کام کرنے والا تھا تو آپ کو اعتماد تھا، آپ نے وہ چیز کھا لی۔ خدا کے بندے نے بعد میں بتایا کہ جی میں تو ایک قوم پر گزرا تھا، اور ایک مرتبہ میں نے ان کے اوپر کوئی عمل کیا تھا، کوئی سحر قسم کا، اور وہ ان کو اچھا ہوا تو انہوں نے اس کی وجہ سے مجھے کچھ پیسے دے دیے تھے، یہ تو وہ کمائی ہے، اور اس کی روٹی میں نے لی تھی۔ صدیق رضی اللہ کو پتہ چلا تو آپ نے پانی پیا زیادہ، اور پھر اپنی حلق میں انگلی نکالی اور کہہ کر کے جو لقمے کھائے تھے سارے کے سارے باہر نکالے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے 2-4 لقموں کی خاطر اتنی تکلیف اٹھائی؟ فرمانے لگے اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ میری جان نکلنے کے ساتھ یہ لقمے نکلیں گے، میں پھر بھی نکالنے سے پیچھے نہ ہٹتا۔ تو رزق حلال یہ تصوف کے راستے کی شرط ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کی غذا حرام ہو، لباس حرام ہو، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی قبول نہیں فرماتے۔ تو رزق حلال اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیجیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس چیز جو آ گئی، پیٹ کو ٹریش کین بنایا ہوا ہے، ہر چیز اس میں ڈالتے جاؤ۔ ہمارے حضرات دیکھتے تھے، تحقیق کرتے تھے، پھر اس کے بعد لقمہ لیتے تھے۔
لقمے کے حقوق لکھے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان میں سے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ کھانے والا تحقیق کرے کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ کبھی حلال میں کچھ حرام شامل ہوتا ہے، مشتبہ مال بن جاتا ہے، وہ بھی روحانیت کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ تو مشتبہ مال سے بھی انسان بچے، یہ تقویٰ ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اس کے درمیان میں مشتبہات ہیں، جو ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ انسان اللہ کا قریب بن ہو جاتا ہے، مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ اس وقت 40 حضرات ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہارے متعلق بد دعا کر دے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک ہیلے بہانے سے مشتبہ مال ان سب کو کھلا دیا، اور جب کھلا دیا اس نے دھوکے سے، تو کہنے لگا کہ اب ان کی بد دعا سے میں مامون ہو گیا، ان کی بد دعا سے اب میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ وجہ ہوتی ہے ساری دنیا کے مسلمان دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتے، نہیں، ہمارے ہی اندر کمی ہوتی ہے۔ اگر ایک جگہ پانی 100 فٹ سے نکلتا ہے تو آپ 50 فٹ کے 1,00,000 بور نکال لیں تو کسی میں سے پانی آئے گا؟ اور اگر ایک بور بھی آپ 100 فٹ کا کریں گے تو اسی میں سے پانی نکل آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کا ایک معیار ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے۔ جب اس ایمان والے معیار کے اتنے لوگ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد اتر آئے۔ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے ایک بڑے بزرگ تھے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو 13ویں صدی کا مجدد کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دعوت تھی قریبی عزیزوں کی، تو مجھے اس میں کھانا کھانا پڑ گیا، اور وہ مال صحیح حلال نہیں تھا۔ کہتے ہیں میری تو ساری کیفیات ختم، میں نے آ کے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کو پوری بات سنا دی۔ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی عزیز داری کی وجہ سے وہاں چلا گیا کہ کہیں قطع رحمی کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، اور وہاں ان کو مجبور کرنے سے میں نے لقمہ کھایا تو میری تو کیفیات آئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب تمہیں پھر توجہات لینی پڑیں گی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس روزانہ جاتا، وہ روزانہ میرے دل پر توجہ ڈالتے، 40 دن متواتر توجہات دینے کے بعد ایک مرتبہ مشتبہ کھانے کی ظلمت دل سے زائل ہو گئی۔ 40 دن، اور 40 دن کس نے توجہات دیں؟ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ان کے ہم اثر تھے، ایک وقت میں تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کشف عطا کیا کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا ہوں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا، اور یہ لکھنے کے بعد فرمایا کہ اس کشف کو حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ جیسا روحانیت والا بزرگ مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے بزرگ نے 40 دن توجہات دیں، تب ایک کھانے کی ظلمت دل سے دور ہوئی۔
تو اس لیے کھانے کے معاملے میں حرام سے بھی بچنا، مشتبہ مال سے بھی بچنا۔ پھر ایک قدم اور آگے، مشتبہ مال سے بھی ایک قدم اور آگے، اور وہ کیا کہ بے نمازی عورت کے پکے ہوئے کھانے سے بھی پرہیز کرنا۔ ہمارے اکابر اس کی بھی پابندی کرتے تھے کہ پکانے والی عورت بے نمازی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بے نمازی عورت کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی آدمی کے پکا ہوا کھانا بالکل نہیں کھاتے تھے۔ یہ تقویٰ کا بہت اونچا معیار ہے، ہم لوگوں کی پہنچ سے اوپر ہے، مگر بتا یہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اتنا روحانی مقام دیا وہ کتنا احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو ان کے خلیفہ خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے تھے، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور عام طور پر وہی ان کا کھانا بھی بناتے تھے۔ حضرت اپنا گھی بھی ساتھ رکھتے تھے اور چاول بھی ساتھ رکھتے تھے، آٹا بھی ساتھ رکھتے تھے، بس اسی کی کبھی روٹی بنا دیتے، کبھی کھچڑی سی بنا دیتے، اور حضرت تھوڑی سی وہی کھا لیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت کے لیے کھانا بنا کے رکھ دیا، ایک بندہ تھا جو نیا تھا اور حضرت کو ملنا چاہتا تھا، دعاؤں کے لیے کہنا چاہتا تھا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا، حضرت سے مجھے ملاؤ، میں نے دعا کروانی ہے، میں نے یہ کروانی ہے۔ کوئی لسوڑا ٹائپ آدمی تھا، ایسا چپکا کہ میں نے اسے کہا اچھا بھائی آؤ میں تمہاری بات کروا دیتا ہوں۔ ہم آ کر جب بیٹھے تو یہ کھانا پکا ہوا پڑا ہے، یہ وہ آدمی بیٹھ گیا، یہ میں بیٹھ گیا، یہاں حضرت بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے اپنی بات کی، حضرت نے اس کو بتایا، دعا کر دی، وہ جانے لگا تو میں دسترخوان بچھانے لگا حضرت کے سامنے۔ جب میں دسترخوان بچھانے لگا تو اس اللہ کے بندے نے وہ ہنڈیا اٹھا کے اس دسترخوان کے قریب رکھ دی اور وہ چلا گیا۔ میں نے دھیان ہی نہیں دیا، میں نے جب کھانا سامنے رکھا تو حضرت نے کہا نہیں میں نہیں کھانا کھاتا۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا کہ حضرت کھانا میں نے ہی تیار کیا ہے، آپ کھا لیجیے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ میں بے نمازی کا ہاتھ لگاؤ جس کھانے کو کھانا ہی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا حضرت کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا میرے سامنے جھوٹ بھی بولتے ہو، میرے سامنے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ کہنے لگے میرے تو پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ حضرت مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ میں نے کہاں غلطی کی، آپ مجھے بتا دیجئے۔ فرمایا تمہارے سامنے ہی تو اس بے نمازی آدمی نے کھانا اٹھا کے دسترخوان پہ رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، کہنے لگے میں فاقے سے رہوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگے میری آنکھوں میں بھی آنسو، اور میں بھی وہیں سو گیا اور حضرت بھی سو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے سونے کے بعد حضرت اٹھ بیٹھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، تو میں بھی اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگے عبد المالک، میں نے کہا جی۔ فرمانے لگے میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کچھ تقوی والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہوتے تو اولیاء ہیں، اللہ ان کو انبیاء جیسا تقوی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں کوئی مجھے یوں کہہ رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زبان سے بات نکلتی تھی دوسرے کے دل سے اتر جاتی تھی۔ لوگ ان کا چہرہ دیکھتے تھے، کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل دیا گیا۔ لیکن ہم اپنے گھروں میں یہ تعلیم تو دے سکتے ہیں نا کہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں گھروں میں جب کھانا بنائیں تو باوضو کے بنائیں۔ اچھا آپ تجربہ کر لیں، بیوی بیٹی کو گھر میں کہیں کہ جو کھانا بنے وہ باوضو بنے،
اور کھانے کے دوران وہ ذکر الہی کرتی رہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتی رہیں، کوئی سورت قرآن مجید کی یاد ہے تو وہ پڑھتی رہیں. تو باوضو تلاوت قرآن کرتے ہوئے جو کھانا وہ پکانا شروع کریں گی، چند دنوں کے اندر آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو کر اللہ کی رحمتوں کا محور آپ کا گھر بن جائے. صرف گھر کی عورتیں باوضو ذکر کے ساتھ کھانا پکانا شروع کریں. جو عورتیں کہتی ہیں نا جی کہ کھانے نوارے اچھے نہیں، کردار کے اچھے نہیں، توجہ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، ان عورتوں کے لیے یہ ایک بڑا پیارا نسخہ ہے. اس خاوند کو دم والا پانی پلانے کی بجائے اور کچھ اور تعویذ پلانے کی بجائے باوضو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکا کے کھلائیں. یہ کھانا اس کے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کی نفرت اس کے دل میں عطا فرما دیں گے. اس عاجز نے اپنی زندگی میں درجنوں لوگوں کی زندگی صرف اس عمل سے بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، اس کو اپنے گھروں میں عام کر دیجیے تاکہ آپ کے چھوٹے بچے ایسی باوضو تلاوت کرتی ہوئی عورت کا پکا ہوا کھانا کھائیں اور پھر وہ بچے ادب والے بنے، حیا والے بنے، اور بڑے ہو کر وہ دیندار بن کر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. تو ہمارے اکابر تو اس کا بھی ساتھ، اور یہ صحابیات کی سنت ہے، ان کی عادت مبارکہ ایسی تھی. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابیہ تنور پر بیٹھی، روٹی پک گئی. تو روٹی جب پک گئی تو انہوں نے اپنی روٹیاں سر پہ رکھی گھر جانے کے لیے اور کہنے لگیں کہ لے بہن میری روٹیاں بھی پک گئیں اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے. پتہ چلا کہ جتنی دیر تنور پر وہ روٹیوں کے انتظار میں بیٹھتی تھیں اتنی دیر وہ اللہ کا قرآن کی تلاوت کیا کرتی. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں. کئی جگہوں پر یہ جاتا ہے تو کھانا بنانے والے خود بتاتے ہیں کہ جی میری اہلیہ نے کھانا بناتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی. بھائی سورہ اخلاص تو ہر ایک کو ہی آتی ہے، چلو وہی پڑھتی رہے، کوئی چھوٹی سورت پڑھتی رہے، کوئی کلمہ کا ذکر کرتی رہے. اللہ کی یاد کے ساتھ پکا ہوا کھانا انسان کے جسم میں آ کر اسے باخدا انسان بنا دیتا ہے. تو یہ تو ہوا ایک چیز، حرام سے بچنا، مشتبہ سے بچنا. اور اگر حلال مال بھی ہے تو غافل بندے کا پکا ہوا کھانا نہ ہو، باوضو نمازی کا پکا ہوا. اس کے اثرات ہوتے ہیں. چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جوتے اس طرف پڑے ہوئے ہیں دائیں طرف اور کچھ جوتے بائیں طرف پڑے ہوئے ہیں، ترتیب وار یوں رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ یہ تقسیم کیسی؟ بھئی پہلے تو نارمل پڑے ہوتے تھے، آج تقسیم کیسی؟ تو مجھے بتایا گیا کہ محمد معصوم آیا تھا، وہ بچہ چھوٹا جس کے بارے میں بشارت تھی کہ ایسا بیٹا آپ کو دیں گے جو ساری زندگی اللہ کی حفاظت میں ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب کبھی نہیں ہوگا. تو حضرت نے اس کا نام محمد معصوم رکھا. تو کسی نے بتایا جی محمد معصوم آیا تھا اور وہ کھیلتے کھیلتے کچھ جوتوں کو ادھر کر گیا، کچھ جوتوں کو ادھر کر گیا. فرمانے لگے جب میں اور متوجہ ہوا اس کی طرف تو مجھے دل میں الہام ہوا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور بائیں طرف والے اصحاب الشمال ہیں. ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں. کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس چھوٹے بچے کو اتنا کشف ملا کہ اس نے کھیلتے کھیلتے جوتوں کو یوں کر دیا. تو فرمانے لگے کہ میں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو فوراً پیغام بھیجا. میں نے کہا حضرت میرا بیٹے کا یہ حال ہو گیا تو بڑے ہو کر پھر اس کا کیا حال ہوگا، سنبھلنا مسئلہ ہو جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو. تو خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ ان سے چھوٹے تھے. دونوں بہت اللہ کے نیک بندے بزرگ تھے، چھوٹی عمر میں. فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں بچوں کو
خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا. خواجہ صاحب نے دہلی کے بازار کا کھانا منگا کے ان کو کھلایا، ان کا سارا کشف زائل ہو گیا. اس زمانے میں دہلی کے بازار کا کھانا کیا ہوگا؟ اس زمانے میں دہلی کے بازار کا پکا ہوا کھانا کھانے سے ایسا کشف جو ان کے بچوں کو حاصل تھا وہ ختم ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں ہم نے سکون کا ساتھ لیا کہ بچوں کے پاس ایسی چیز نہیں جو ان کے فتنے کا سبب بن جائے. ان حضرات کو اپنے بچوں کی کیفیات گھٹانی پڑتی تھی، ہماری اپنی کیفیات بڑھانی آتی ہیں، بڑھتی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں. نہ نگاہ قابو میں، نہ زبان قابو میں، نہ شرمگاہ قابو میں، نہ پیٹ کا معاملہ قابو میں. پھر روحانیت کیسے پیدا ہو بندے کے اندر؟ روحانیت پیدا کرنے کے لیے تو پھر بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو یہ احتیاطیں اور یہ چیزیں تو اپنی جگہ. ایک شرط اس سے اور بھی اوپر، حلال بھی ہے، نمازی بندے نے بھی پکایا، ہر طرح کا ٹھیک ہے. تو ہمارے حضرات فرماتے تھے کہ اگر سب احتیاطوں کے باوجود وہ کھانا تمہارے سامنے آئے تو تم اسے پیٹ بھر کے مت کھاؤ. پیٹ بھر کے مت کھاؤ، بس ضرورت کے مطابق کھاؤ کہ جس سے بھوک بجھے اور اللہ اللہ کا. اور یہ جو بسیار خوری ہے نا، یہ اپنی جگہ ظلمت رکھتی ہے. چنانچہ تاتار خانیہ فتاوی اس کے شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ بسیار خور ہوتا ہے، بسیار خور کا کیا مطلب؟ بہت زیادہ کھانے والا، اس کی نصیحت کا دوسرے بندے کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. اس آیت میں یہ بات پڑھنے کے بعد بڑا غور کیا تو باقی اس نتیجے پر پہنچا کہ جو بہت زیادہ کھانے کا عادی ہوتا ہے نا، اس کی تقریر سے لوگ واہ واہ تو کریں گے، اس کی تقریر سن کے زندگیاں نہیں بدلیں گے. زندگی ان کی بات سے بدلیں گے جو ہمیشہ کم کھانے کے عادی ہو. مجھے کتنے سال گزر گئے یہی چیز نوٹ کرتے ہوئے کہ جس بندے کو زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے نا، اس بندے کی واض و نصیحت کئی مرتبہ واعظ ہوتے ہیں ایسے ایسے کہ بندے کو رلا دیتے ہیں، مجمع کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، مگر زندگیاں کسی کی نہیں بدلتی. وہ ادھر ہی لوگ رو کے خالی چلے جاتے ہیں. زندگیاں جو بدلتی ہیں نا لوگوں کی، یہ ان بندوں کی نصیحت سے جو بندے کے حساب کا کھانا کھاتے. اس لیے ہمارے اکابر جتنے بھی تھے بہت کم کھانے والے، بلکہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے تو احوال الصادقین میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے اکابر اتنا کم کھاتے تھے کہ ہفتے میں ایک دفعہ بیت الخلا جاتے تھے. اور ماشاءاللہ دن کی 5 نمازیں اور ہم 6 اور 7 دفعہ بیت الخلا جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ تو بیت الخلا کا وقت جمع کر لے تو اتنا وقت اس کا پورے دن میں مسجد کے اندر نہیں گزرا ہوتا. اور وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک نوجوان کو روزانہ بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آنے لگی تو اس کی والدہ نے اسے حکیم کے پاس بھیجا کہ حکیم صاحب اس کو دوائی دو، میرے بیٹے کا پیٹ جاری ہو گیا ہے. روزانہ ایک مرتبہ. اس لیے آج اس دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت کم کھا کے مرنے والوں. یہ بلڈ پریشر کم کھانے سے ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے. یہ ہائی کولیسٹرول ہے، یہ سب بیماریاں، شوگر کی بیماری زیادہ میٹھا کھانے سے.
یہ سب بیماریاں اسی طرح کی ہیں. تو اگر سب شرائط والا کھانا بھی ہو تو بقدر ضرورت کھائے. حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ما ملا ابن آدم وعاء اشرا من بطنہ، کہ بنی آدم نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا. پیٹ ایک برتن ہے، اور جتنے برتن بنی آدم بھرتا ہے، انسان بھرتا ہے نا، ان میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے. فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات، کہ ابن آدم کے لیے 2 لقمے کافی ہیں. یقمنا صلبہ، کہ جن کو کھانے سے اس کی کمر سیدھی رہ جائے. حدیث پاک کہ اتنا کھائے کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہ جائے، بس اتنا کھائے ضرورت کے مطابق. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، اور اگر اس سے زیادہ کھانا ضروری کہ مشقت کا کام کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، تو فرماتے ہیں کہ پیٹ کا تیسرا حصہ روٹی کھائے، وثلث لشرابه، اور تیسرا حصہ پانی پیے، وثلث لنفسه، اور تیسرا حصہ اپنے سانس کے لیے رکھے. تو پیٹ کے 3 حصے بنائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب اس حدیث پاک کے سامنے ہم اپنی عادتوں کو دیکھ لیں. ایک تو ہوتا ہے نا رمضان کا کھانا، اس کو علیحدہ کر دیں، چونکہ رمضان میں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان زیادہ کھاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں سحری میں ایسے کھاتا تھا جیسے اناڑی کی بندوق بھری جاتی ہے. تو رمضان کا کھانا ایک طرف، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت زیادہ کھانے چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو پٹھان بھائی کی طرح کھاتے ہیں. کسی مولانا صاحب نے یہ حدیث سنائی نا، تو ہمارا ایک پٹھان بھائی تھا، اس کو بات سمجھ نہ آئی. کئی مرتبہ زبان صحیح سمجھ نہ آئے تو بندہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے. تو آپ کو میں 2 باتیں سناؤں، ایک بات اس سے متعلق، ایک بات ویسے یاد آ گئی کہ جب امام صاحب نے یہ مسئلہ کیا نا، تو وہ آ کے کہنے لگا کہ بھائی امام صاحب یہ آپ نے کیسا مسئلہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جو مسئلہ ہے میں نے بتا دیا. کہتے ہیں اچھا ہم تو سیدھے سادے اصول پہ کام کرتے ہیں. اس نے کہا سیدھا سادہ اصول کیا؟ کہتے ہیں مولانا جتنا پیٹ میں جگہ اتنا تو ہم کھاتے ہیں روٹی، اور جو درجے بچ جاتی ہیں ان میں سے پانی اندر چلا جاتا ہے، باقی رہ گیا سانس، اس کی مرضی، آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے. آج ہماری بھی کھانے کی عادت ایسی. تو زبان سے ایک مسئلہ یہاں اور سنا دیں، وہ ذرا پیارا لگتا ہے مجھے، ہے تو وہ بھی لطیفہ، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے. اس سے سنا رہا ہوں کہ ایک علاقے میں ایک نوجوان عالم پڑھ کے گئے، اور انہوں نے بیٹھ کے روزانہ درس دینا شروع کر دیا حدیث کا. اب ایک ان پڑھ آدمی تھا اور وہ اردو زبان پوری جانتا بھی نہیں تھا، تو وہ سنتا 2-3 دن تو وہ عالم کا درس سنتا رہا. تیسرے دن جب لوگ گئے نا، اس نے آ کے عالم کا گریبان پکڑ لیا. کہتے خبردار جو تم نے کل درس دیا. اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں 3 دن سے برداشت کر رہا ہوں، تم روز بیٹھ کے مصلی پہ کہتے ہو کالا کالا رسول اللہ. کالا ہوگا تیرا باپ اور تیری دادا، میرا نبی تو بالکل خوبصورت نبی تھا. وہ بیچارہ قال قال رسول اللہ جو کہتے نا کہا رسول اللہ، اس کو اردو کا کالا کالا سمجھا. محبت تھی نا اس کی. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ
من خبز بر ثلاث لیال سباعا حتی قبض، کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے آپ کی زندگی میں 3 متواتر راتیں ایسی نہیں گزری کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. پوری زندگی مدینہ کی جو تھی وہ فرماتی ہیں کہ 3 متواتر راتیں ایسی نہیں گزری کہ اللہ کے محبوب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. اور بنی اسرائیل کے ایک عابد نے نصیحت کی تھی، اس نے کہا لا تأکلوا کثیرا، کہ تم زیادہ نہ روٹی کھاؤ، وتشربوا کثیرا، اگر زیادہ روٹی کھاؤ گے تو پھر پانی بھی زیادہ پیو گے، اور اگر پانی زیادہ پیو گے فتناموا کثیرا، پھر تمہیں نیند بھی خوب آئے گی، اور اگر ایسا ہوا فتخسروا کثیرا، پھر تم نقصان بھی بہت زیادہ اٹھاؤ گے. تو اس وجہ سے ہمارے اکابر بھی ضرورت کے مطابق کھاتے تھے. خیر پہلے اکابر تو بہت کم کھاتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جتنی بھوک ہو انسان کھائے، بھوک سے اوپر جس کو کہتے ہیں نا ٹھوس کے کھانا، یہ عادت انسان چھوڑ دے. فرماتے ہیں ان معصیت اللہ بعیدۃ من الجاع قریبۃ من الشبعان، کہ اللہ تعالی کی نافرمانی بھوکے انسان کی نسبت پیٹ بھرے انسان سے جلدی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے قریب بھرے پیٹ بندہ زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت خالی پیٹ بندے سے. چنانچہ باجی بسامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فاقے کے بڑے فضائل بیان کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی فضیلت بیان کریں؟ فرمان لگے کیوں؟ فضیلت اس کی سب سے بڑی ہے کہ اگر فرعون کو فاقے آتے تو زندگی میں انا ربکم الاعلی کے لفظ وہ کبھی بھی نہ کہتا. اس نے خدائی کا دعویٰ اسی لیے کیا کہ اس کو فاقے نہیں آئے تھے. تو بھوکا رہنے سے انسان کی انانیت ٹوٹتی ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، غصے میں کمی آتی ہے، اور انسان کی شہوت ٹوٹتی ہے. جو انسان کہتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ کم کھانے کی عادت ڈالے. جو کہتے ہیں جی کہ شہوات قابو میں نہیں، حدیث پاک کے مطابق مسلسل روزے رکھنا یعنی کم کھائے. جو کہتے ہیں جی کہ میرے اندر اکڑ بڑی، کم کھائے، عاجزی خود بخود پیدا ہو جائے گی. تو کم کھانے کی یہ بہت جو ہے یہ فضیلت ہے. اسی لیے یہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا آدمی ہوگا نا، ذہین بھی ہوگا نا تو کوئک نہیں ہوگا. دیکھیں کچھ لوگ ذہین تو بڑے ہوتے ہیں مگر کوئک نہیں ہوتے، کہ ان کا دماغ فوراً نہیں چلتا، سلگش ہوتے ہیں، تھوڑا ٹھہر کے سوچ کے پھر دماغ میں بات آتی ہے. لیکن جو لوگ کم کھانے کے عادی ہوں گے آپ دیکھیں کہ ان کا دماغ بہت تیز عمل کرنے والا ہوگا. تو دنیا داری میں بھی جو کم کھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بہت ان کا آئی کیو تیز ہوا کرتا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کتنا کھانا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو اچھا کھا مگر کام اچھی طرح کر. کہ بھئی اگر مناسب کھانا کھاتے ہو تو پھر عبادت بھی ڈٹ کے کرو. بھئی جو بیل خوب اچھی طرح کولو چلائے یا کنواں چلائے تو اس کو چارہ ڈالتے مالک کو دکھ تو نہیں نہ ہوتا. تو جو بندہ ڈٹ کے عبادت کرنے والا ہو پھر وہ اگر خوب بھی کھا لے تو پھر اس کی وہ خوب کھانا جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. مگر ہم تو کھاتے بھی ڈٹ کے ہیں اور عبادات میں سستی بھی پھر ڈٹ کے کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. حضرت حاجی دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ
ان دونوں میں سے کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عالم آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت میں زیادہ کھانے کا مریض ہوں اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیں۔ پوچھا کتنا کھاتے ہو؟ کہنے لگا حضرت ایک وقت میں ایک بکرا کھاتا ہوں، پورا بکرا، ایک وقت میں ایک بکرا کھاتا ہوں اور ایک روٹیوں کا، اب اس کو تعداد کیسے بتائیں، مطلب یہ تھا کہ انبار روٹیوں کا کھاتا ہوں، انبار روٹیوں کا، اور ایک بکرا یہ میں کھاتا ہوں۔ مگر عجیب بات یہ کہ انہوں نے تیسری بات کہی کہ حضرت میں اتنا کھانے کے بعد عشاء کے وقت مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، حافظ قرآن ہوں، فجر کی نماز تک مصلی پہ اللہ کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، پوری رات میں قیام میں گزار دیتا ہوں۔ تو میں اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس آیا۔ حضرت نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر نصیحت ہوتی رہی، تو نصیحت کے بعد کھانے کا وقت آیا تو حضرت نے جو لنگر پہ آدمی تھا اس کو کہا بھائی ان مولانا کو بھی 2 چپاتیاں اور 2 ہڈیاں دے دینا۔ اب جب مولانا نے سنا کہ آج 2 چپاتیاں اور 2 ہڈیاں، وہ کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا۔ مگر اللہ کی شان کہ جب میں کھانے بیٹھا، وہ کہتے ہیں کہ میں کھا کھا کے تھک گیا، نہ چپاتی ختم ہوتی تھی نہ سالن ختم ہوتا تھا، حتیٰ کہ میں نے بچا دیا اور حضرت سے معافی مانگی اور کہا کہ حضرت اب مجھے آپ بیعت فرما لیں۔ تو وہ اصل میں ان بزرگوں کی دعا تھی۔ تو بتانا یہ کہ اگر عبادت کرنے والا بندہ ہو تو پھر اگر وہ زیادہ بھی کھائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اتنا کھائیں کہ جس سے کمر سیدھی رہے، چونکہ بالکل ہی نہیں کھائیں گے تو پھر ہم روٹی تو نہیں کھائیں گے، پھر ہم اس کی جگہ گولیاں کھائیں گے، بیمار ہوئے پڑے ہوں گے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں وہ مجاہدے بھوک کے نہیں ہیں، اتنا کھائے کہ ضرورت کے مطابق پورا ہو جائے اور اس کے بعد اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ چوتھی چیز حضور المخالفہ، لوگوں کے ساتھ کثرت اختلاط۔ اگر تو دین کی خاطر لوگوں سے ملنا ہو تو یہ نیکی اور عبادت ہے، اور اگر دوستی یاری گپ شپ کے لیے ملنا ہو تو یہ چیز انسان کے لیے مضر ہوتی ہے۔ اس کی بزرگوں نے 4 کیٹیگریز بنائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ مجلسیں تو انسان کے لیے غذا کی مانند ہیں، کچھ مجالس انسان کے لیے غذا کی مانند ہے۔ جیسے غذا کھانے سے انسان کو زندگی ملتی ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو جیسے غذا کھانے سے انسان کو جسمانی زندگی ملتی ہے، ایسے ہی کچھ ایسی مجالس ہوتی ہیں جن میں بیٹھنے سے انسان کو روحانی زندگی ملتی ہے، اور یہ لازمی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی ہیں علماء اور صلحاء کی مجالس۔ نبی اسلام نے فرمایا علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء۔ تو ان مجالس میں بیٹھنا یہ انسان پر لازم ہوتا ہے۔ جیسے روٹی کھانے سے جسم کو زندگی ملی، ایسے ان اللہ والوں کی باتوں سے انسان کی روح کو زندگی ملتی ہے۔ تو اس کا درجہ غذا کی مانند ہے۔ ان اکابر کی مجالس دوا اور ان کی نظر شفا ہے۔ چنانچہ کتنے واقعات ایسے ہیں، اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی محفل اور ساتھ نے زندگی بدل کے رکھ دی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، وہ چھوٹی عمر میں تھا کہ کسی بات پہ اس کے والد نے اس کو بہت مارا اور گھر سے نکل گیا اور آوارہ بن گیا۔
اس قسم کے جو لڑکے بے گھر ہو جاتے ہیں نا، یہ پھر بری سوسائٹی میں پڑھ کے پھر بڑے بدماش بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، بھوکا تھا، کھانا نہیں تھا، اس نے کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز چرا لی اور پکڑا گیا، تو انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ وہاں جاتا تو بندہ اصلاح کے لیے، لیکن کئی مرتبہ اصلاح کی بجائے الٹا وہ اس کو اور بڑا بدماش بنا دیتے ہیں۔ تو جب اس کو انہوں نے بہت مارا نا، تو یہ ضد میں آ کے کہنے لگا کہ اچھا میں نے پہلے چھوٹی چوری کی، اب میں بڑی چوری کروں گا۔ چنانچہ جب باہر نکلا تو اب اس نے باقاعدہ چوری کرنے کو اپنا پروفیشن بنا لیا۔ کیونکہ جوان تھا، لہذا اس کو اس طرح کے لوگ بھی مل گئے۔ اس پورے گینگ میں یہ سب سے زیادہ تیز ترار تھا۔ حتیٰ کہ اتنا یہ بڑا ڈاکو بن گیا کہ پورے علاقے کے لوگ اس کا نام سن کے ڈرتے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو اس کا نام لے کے ڈرایا کرتی تھی، وہ آ رہا ہے، اس کا نام لیتی تھی، ابن صابات آ رہا ہے۔ تو ابن صابات کا نام سن کر بچے بھی ڈر جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے۔ پھر بہت عرصہ یہ ڈاکے مارتا رہا، قابو نہیں آتا تھا۔ ایک ایسا موقع تھا کہ جس موقع پہ یہ پکڑا گیا، چونکہ چوری کی تھی تو قاضی کی عدالت میں آیا تو قاضی نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا کہہ دیا، چنانچہ ہاتھ کٹ گیا اور اس کو کچھ جیل میں بھی رہنا پڑا، 8-10 سال کے قریب۔ تو یہ 10 سال جیل میں رہا، مگر اس کے اندر سے وہ ڈاکہ مارنے کی نفرت ختم، یعنی وہ اس کی نفرت نہ پیدا ہوئی۔ 10 سال کے بعد نکلا، پہلے کی نسبت کمزور ہو گیا تھا، کہنے لگا نہیں اب تو میں باہر آ گیا ہوں تو آج ہی رات کہیں نہ کہیں تو ڈاکہ ماروں گا۔ 10 سال کے بعد کہنے لگا۔ چنانچہ کرخ ایک چھوٹی سی بستی تھی بغداد کے قریب، ایسے بستی تھی جیسے بڑے شہر کے قریب قریب سبرز ہوتی ہیں نا، تو وہ تھی۔ اس نے کہا کہ چلو میں وہاں جاتا ہوں، مین شہر میں آج جانے کی بجائے وہاں جاتا ہوں۔ یہ اس میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس کو ایک بڑے دروازے والا گھر نظر آیا، دیوار سے اوپر۔ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو کپڑا ہی کپڑا پڑا ہوا ہے، لگتا تھا کہ کوئی کپڑے کا تاجر ہے، بہت سارے کپڑے۔ اب اس کا ہاتھ ایک، کپڑے بہت سارے، اس کا جی چاہے سب اٹھاؤں اور لے جاؤں، مگر اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ اب حیران سوچ رہا ہے کہ کیا کروں، کہ اتنی دیر میں ایک آدمی موم بتی لیے وہ بھی وہیں آ گیا۔ تو یہ ذرا گھبرایا، تو جب یہ گھبرایا تو اس کو کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارا ساتھی ہوں، گھبراؤ نہیں میں تمہارا ساتھی ہوں۔ تو یہ ذرا ہمت میں آ گیا، کہتے ہیں اگر تم میرے ساتھی ہو تو میں پہلے آیا ہوں، حق میرا بنتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ کہنے لگا کہ یہاں سے سلیکشن میں کرتا ہوں اور تم گٹھڑی بندھواؤ، اور سحری ہونے میں تھوڑا وقت ہے، ہم جلدی یہاں سے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس بندے نے اس کے کہنے کے مطابق وہ کپڑے جو تھے وہ علیحدہ کیے اور ایک چھوٹی گٹھڑی بنائی اور ایک بڑی گٹھڑی بنائی، اور اس کو کہا کہ آپ چونکہ ایک ہاتھ سے اٹھائیں گے تو آپ یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیں اور بڑی گٹھڑی میں اٹھاتا ہوں، لیکن میں پہنچا آپ کی جگہ پہ دوں گا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک، مگر اس کو ڈر ہوا کہ کہیں میں لے کے چلوں تو یہ پیچھے لے کے سلپ ہی نہ ہو جائے، مجھے ہی نہ ہاتھ دکھا جائے۔
تو اس نے کہا اچھا تم پھر میرے آگے آگے چلو. اب اس بندے نے اتنی بڑی گٹھڑی سر پہ رکھی اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ پیچھے پیچھے. اب یہ تو ہلکا تھا, یہ اس کو کہہ بھی رہا ہے کہ جلدی چل جلدی چل. وہ چل تو رہا ہے مگر تھوڑی دور چل کے تھک گیا. اب یہ اس کو گالیاں بھی نکال رہا ہے کہ صبح ہو جائے گی, جلدی کر, فاصلہ بہت ہے. چلتا رہا. ایک جگہ جو ہے نا اس کو اتنا غصہ آیا ابن ثابت کو کہ اس نے پیچھے سے اس کی کمر میں ایک لات ماری. اب سر پہ بوجھ ہو اور پیچھے سے لات پڑے تو وہ تو منہ کے بل گرا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو, میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا. اس نے کہا جلدی کرو. پھر اس نے اپنے سر پہ گٹھڑی رکھی اور ذرا اور تیز, پسینے میں شرابور, ہانپتا کانپتا اس گھر میں پہنچ گیا جہاں ابن ثابت نے جانا. اب اس نے وہ پہنچائی اور پہنچا کے تو اس سے کہا کہ بھئی اب صبح کا وقت ہو گیا, اب مجھے آپ اجازت دیں, اب کل ملاقات کریں گے. اس نے کہا ہاں میں اصل مغرب کے وقت جو ہے نا کل پھر نئی تجویز بناؤں گا تو تم مجھے ملنا آ کے, تو پھر ہم مل کے جائیں گے مشن کے اوپر. وہ بندہ چلا گیا. اگلے دن ابن ثابت کے دل میں خیال آیا بھئی کل جس مکان میں ہم نے ڈاکہ مارا مال تو بہت پڑا تھا, پتہ کروں کہ کسی کو پتہ بھی چلا یا نہیں, اگر نہیں چلا تو آج اور اٹھا کے لے آئیں گے. تو ظہر کے بعد ابن ثابت وہاں پہنچا, دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور اس گھر میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. ایک کو دیکھا, دوسرے کو دیکھا, تیسرے کو دیکھا, حیران. پوچھا کہ یہ کیوں جا رہے ہو بھائی, کپڑے کے خریدار ہو؟ اس نے کہا نہیں جی یہ ہمارے شیخ کا گھر ہے. شیخ کا گھر؟ کس کا گھر؟ کہ جی جنید بغدادی کا گھر ہے. اس نے نام سنا ہوا تھا جنید بغدادی کا. تو ابن ثابت کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جنید بغدادی کون. اب یہ بھی دو چار بندوں کے درمیان پیچھے ہو کے نا تو اندر چلا گیا دیکھنے کے لیے. اللہ کی شان کیا دیکھا کہ مریدوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور جس بندے نے رات اس کو گٹڑی پہنچائی تھی وہ جنید بغدادی ان کے سامنے بیٹھا ان کو نصیحت کر رہا. حیران ہو گیا, اتنے بڑے شیخ جنید بغدادی اور انہوں نے رات میری گٹھڑی مجھے پہنچائی اور گھر بھی نہیں کا. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پہچان لیا اور اس نے جنید بغدادی. خیر مجلس ختم ہو گئی, سب لوگ اپنے گھر کو چلے گئے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا, اس نے ان کو دیکھا. تو یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ تو شیخ تھے اور رات میرے شاگرد بن گئے. تو وہ فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے تجھے پہچان لیا تھا کہ تو ابن ثابت ہے. میں نے دیکھا کہ تمہارا ایک ہاتھ ہے, تم لے جانا چاہتے ہو تو میں جانے میں تمہاری مدد کر دوں. تمہیں ضرورت ہے, تم ضرورت مند ہو, لے جانا چاہتے ہو اور تم لے جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو چلو میں ہی تمہیں گھر پہنچا دیتا. جنید بغدادی نے یہ الفاظ اتنے خلوص سے کہے کہ ابن ثابت کے دل کی دنیا بدل گئی. کہنے لگا کہ میں نے تو ایک انسانوں کا طبقہ دیکھا تھا پولیس والے کہ جنہوں نے اتنا مجھے مارا, اتنا مجھ سے زیادتی کی کہ مجھے ڈاکو بنا دیا, اور میں نے ایسے انسان تو نہیں دیکھے جو اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کسی کے. کہنے لگا کہ بس میں آج یہاں سے ایسے نہیں جانا چاہتا, میں سیکھنا چاہتا ہوں, زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں. چنانچہ ابن ثابت ان سے بیعت ہوا, توبہ کر لی. ساری دنیا کی سزائیں درجن سال یعنی 12 سال کے قریب اس کو سزا ملتی رہی. اتنے سال جس ڈاکو سے توبہ نہ کروا سکی, دل کی محبت اور دل کے خلوص نے ایک رات میں اس دل کو جیت لیا. چنانچہ بیعت ہو گیا, توبہ کر لی, حضرت کی خدمت میں آتا رہا. تھوڑے عرصے کے بعد
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے نسبت پائی اور ان کے خلفاء میں سے ہوا، ان کے خلفاء میں سے۔ یہ ابن سعبات ہے جس کے بارے میں احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ خلق قرآن پیش ہوا تو اس وقت اتنا زیادہ میرے اوپر پریشر تھا کہ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ احمد بن حنبل شریعت نے جان بچانے کے لیے ہیلا کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام محمد رحمت اللہ نے کتاب الحیل لکھی کہ ہیلا ایسی صورت میں بندہ کیسے کر سکتا ہے، تو میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا نہ کیوں کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ سوچ آئی اور میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو مجھے ایک بندہ ملا جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور میرے قریب آ کر مجھے کہنے لگا کہ احمد بن حنبل، میں مشہور بدنام زمانہ ڈاکو رہا ہوں، اور اس پولیس والوں کے درے مجھے چوری سے نہیں روک سکے، کہیں ان کے دروں سے ڈر کے تو حق سے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ کہتے ہیں وہ بات کر کے چلا گیا، لیکن میرے دل کو ایک نئی زندگی دے گیا۔ میں نے فیصلہ کیا اب اگر مجھے جان سے بھی مار دیا جائے تو میں حق کی بات کروں گا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو ان کو درے لگے تھے، اور جب بعد میں اللہ نے ان کو صحت دے دی تو پھر وہ فرمایا کرتے تھے ابن سعبات کا نام لے کر میں اس محسن کا احسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو یہ اللہ والوں کی مجالس ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے بدنام زمانہ ڈاکو ان کی صحبت میں آ کر پھر وقت کے اولیاء میں ان کا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ صحبتیں انسان کے لیے غذا کی مانند ہیں، کچھ صحبتیں انسان کے لیے دوا کی مانند ہیں۔ دوا کا کیا مطلب کہ اس کے بغیر انسان کو آرام نہیں آتا۔ مثال کے طور پر کاروباری میل ملاپ، یہ کاروباری انداز سے ملنا یہ دوا ہے، چونکہ رزق حلال نہیں ہوگا تو گھر کی گاڑی نہیں چلے گی۔ اسی طرح اپنے بیوی بچوں سے ملنا یہ بھی دوا ہے، اگر نہیں ملیں گے تو ہمارے اندر کی جو یہ ضرورتیں ہیں جذبات کی، خواہشات کی، یہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو گھر والوں سے میل ملاپ رکھنا، بچوں سے میل ملاپ رکھنا، کاروباری میل ملاپ رکھنا، یہ سارا کا سارا دوا کی محفل میں آتا ہے۔ ایک تیسری محفل ہے جس کو دا کی محفل کہتے ہیں۔ دا کا مطلب بیماری، کہ وہ محفلیں بیماری کے ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ محفل ہوتی ہے اہل دنیا کی صحبت۔ اہل دنیا جو دین سے ایک طرف دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہو نا، ان اہل دنیا کی صحبت انسان کے لیے دا کی مانند ہوتی ہے، بیماری کی مانند ہوتی ہے۔ وہ بیماری بندے کو بھی لگ جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کمپیوٹر والوں کے ساتھ ذرا 1-2 مہینے تعلق رکھے نا آنے جانے کا، تو پھر بیٹھا کہہ رہا ہے جی میں بھی کمپیوٹر کا بزنس کرنا چاہتا ہوں، اثر ہو جاتا ہے صحبت کا۔ اور ایک چوتھی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ انسان کے لیے زہر کی مانند ہوتی ہے۔ اور یہ مجلس کون سی؟ ناجنس کی صحبت۔ ناجنس کہتے ہیں کہ فاسق فاجر بندہ جو دین کے اوپر نہ چلتا ہو، اس کے ساتھ میل ملاپ رکھنا اور اس کی باتوں کا اثر لینا، اس کو ناجنس کی صحبت کہتے ہیں۔ ایک ہے دعوت کی نیت سے ملنا، وہ تو ہر بندے سے ملنا چاہیے، چاہے فاسق ہے، چاہے کافر ہے، کوئی بھی ہے۔ دائی بن کے انسان دنیا کے ہر بندے سے ملے، لیکن مدعو بن کر ملنا اس کو منع کر دیا گیا۔ تو یہاں جس کو منع کیا یہ کہ اگر دوستی ہے نا تو کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا فسق و فجور اس زندگی کے اندر ڈالے گا۔ اور عام طور پر ہم نے نوجوانوں میں یہی دیکھا کہ اچھا بچہ سکول میں چند برے بچوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد انہی کا رنگ اختیار کرنے۔ یہ مجلس انسان کے لیے زہر کی مانند ہوتی ہے۔ اسی میں نا محرم کی صحبت انسان کے لیے زہر کی مانند۔
چنانچہ دو مجالس ہیں جو انسان اختیار کرے، ایک اللہ والوں کی مجلس، علماء، صلحاء، نیک دینداروں کی مجلس کہ وہ انسان کے لیے غذا ہوتی ہے، اور ایک اہل خانہ اور کاروباری تعلق والوں کی محفل اس لیے کہ وہ انسان کے لیے دوا ہوتی ہے، اور باقی چیزوں سے انسان بچے، اگر ملنا ہو تو دین کی دعوت کی نسبت سے ملے، ورنہ پرہیز کرے۔ اس لیے کہ بس اوقات ہم نے دیکھا کہ برے ساتھی کا ایک فکرہ دوسرے بندے کو بہت بڑی خیر سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت باہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پنجابی میں اشعار کہے ہیں، مجھے پکا پتا کہ آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن میں سناؤں گا بھی ضرور، یہ بھی عجیب بات ہے نا، اس لیے کہ برکت کے لیے۔ آپ شروع میں نہیں سمجھیں گے، یہ آج اس کا ترجمہ کر کے سمجھا دے گا، مگر اللہ والوں کا کلام برکت والا کلام ہے، اس کلام کے سننے سے بھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ فرماتے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو۔ ان کے اشعار جتنے بھی ہیں نا، ہر شعر کے آخر پہ ہو کا لفظ ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، یہ انہی کا کلام ہے سارا۔ تو فرماتے ہیں کہ برے دوست سے ہم دوستی نہ کریں اور ہم اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں۔ برا دوست جو ہے اس سے دوستی نہ کریں اور اپنے نسب کو ہم دھبا نہ لگائیں۔ کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو، اور کڑوے کنویں کبھی میٹھے نہیں ہوتے چاہے ان میں لاکھ من گڑ بے شک ڈال دو۔ جو کڑوا کنویں ہے وہ کڑوا ہی رہے گا، لاکھ من گڑ ڈالنے سے بھی وہ کڑوا کنواں میٹھا نہیں ہوتا۔ کاواں میں پتر ہنس نہ بن دے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو، اور کوے کا بچہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا چاہے اس کو تم موتیوں کی غذا کھلاتے رہو۔ اب کوے کے بچے کو موتی کھلانے شروع کر دیں تو وہ ہنس تو نہیں نہ بن جائے گا، وہ کوا ہی رہے گا۔ سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو، اور سانپ کے بچے کبھی وفادار نہیں ہوتے چاہے تم اپنی مٹھی میں ان کو دودھ پلاتے پھرو۔ وہ جب ذرا بڑا ہوا تمہیں دسے گا، ہے جو سانپ کا بچہ۔ آخر سے فرماتے ہیں تم بے کبھی تربوز نہ ہوں دے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو۔ تمبا کہتے ہیں ہنزل، ایک پھل ہوتا ہے اتنا کڑوا، ظاہر شکل تربوز کسی ہوتی ہے اور اتنا سا ہوتا ہے، اگر صبح کے وقت بندہ اس کو زبان پہ لگا لینا تو شام تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی، اتنا کڑوا۔ حدیث پاک میں بھی ہنزل کا تذکرہ آیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو ہو ہی ایسا کڑوا پھل، اس پھل کو تم مکے لے کر کیوں نہ چلے جاؤ، یہ پھل کبھی تربوز بن ہی نہیں سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ناجنس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اے سالک ان کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کر، اس لیے کہ یہ تنبے کی مانند ہے، تم مکے بھی لے جاؤ تو یہ جا کے تربوز وہاں بھی نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک صحبت میں اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا